السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آزادی مارچ کے سکیورٹی پلان کے حوالے سے آج بات کریں گے کہ اسلام آباد پولیس اور اسلام آباد انتظامیہ نے کیا سکیورٹی پلان بنایا ہوا ہے، اور جو کنٹینر رکھے گئے ہیں ریڈ زون میں مختلف چوک چوراہوں پر، وہ ان کی کیا صورتحال ہے، اور پولیس نفری کتنی ہوگی، کیا کیا انتظامات ہوں گے۔ جس طرح مولانا فضل الرحمان کی جانب سے جو ہدایت نامہ جاری کیا گیا تھا، اس میں بھی یہ لکھا گیا تھا کہ شیلنگ سے احتیاطاً بچنے کے لیے نمک بھی ساتھ رکھیں، پانی بھی رکھیں، اس طرح کی ہدایات ظاہر کارکنوں کو دی گئی تھی۔ اسلام آباد پولیس نے اپنے طور پر یقیناً انتظامات کیے ہیں۔ کیا کیے ہیں؟ قمر المنور ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں اور ہمارے کولیگ ہیں، ان سے ہم بات کریں گے، کیونکہ یہ کور کر رہے ہیں، کرائم رپورٹر ہیں ہمارے اسلام آباد کے، بہت اچھے کرائم رپورٹر ہیں۔ ٹاپ 3 میں کم از کم کاؤنٹ کرتا ہوں، باقی تو کیٹیگری پہ ہم ڈسکس نہیں کر رہے۔ فی الحال قمر سے پوچھیں، قمر، آزادی مارچ کے سیکیورٹی پلان کے حوالے سے کیا خبر ہے آپ کے پاس، کیا بنایا ہے؟ دیکھیں شاکر صاحب، اسلام آباد کی پولیس کی نفری ہمیشہ انسفیشینٹ ہوتی ہے۔ ابھی بھی انہوں نے 3 صوبوں سے نفری جو ہے وہ مانگی تھی، لیکن ان کو نفری جو ہے پنجاب کانسٹیبلری کی دی گئی، ان کے پاس ایف سی کی نفری پہنچی اور ریلوے پولیس کی نفری جو ہے وہ اب ان کے پاس پہنچی۔ 21,000 نفری جو ہے یہ اسلام آباد میں ابھی موجود ہے۔ ان کے رہنے کا بندوبست کیا گیا پولیس لائن ہیڈ کوارٹر، اور کافی مشکلات کا بھی سامنے کرنا پڑا، لیکن وہ اب لوگوں کو ایڈجسٹ کر دیا گیا ہے مختلف مقامات پر۔ وہ تمام لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں اور شفٹ کی ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ مطلب یہاں پہ اسلام آباد پولیس میں پہلے 8 گھنٹے کی شفٹ نہیں، یہاں 12 گھنٹے کی شفٹ کی ڈیوٹی ہے۔ مختلف چوک چوراہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا گزرتے ہوئے کہ تقریباً 50 پولیس اہلکار ایف سی کے ہوں گے، 50 اسلام آباد پولیس کے ہوں گے، اور 50 جو ہیں وہ پنجاب کانسٹیبلری کے ہوں گے، اور یہ ہمہ وقت ان چوک چوراہوں پہ موجود رہتے ہیں کسی بھی انٹروورٹ صورتحال سے نمٹنے کے لیے۔ اب کنٹینرز کی تعداد جو ہے وہ 750 ہے، جو مختلف علاقات، خاص طور ترنول سنگجانی کے علاقوں سے یہ کنٹینرز جو ہے وہ پکڑے گئے تھے، اور ان کنٹینرز کو اسلام آباد کی مختلف شاہراہوں پہ رکھا گیا ہے۔ ریڈ زون کو جو ہے وہ 3 طرف سے مکمل طور پہ سیل کر دیا گیا ہے۔ ڈی سی اسلام آباد نے کہا ہے کہ کل 30 تاریخ کو کوئی آفس بند نہیں ہوگا، کوئی اسکول بند نہیں ہوگا، لیکن کنٹینر جو ہیں وہ انٹیکٹ ہیں۔ روڈز کے اوپر کنٹینرز رکھ دیے گئے ہیں، صرف ایک گاڑی کے گزرنے کا راستہ دیا گیا ہے تاکہ کوئی لوگ گزر سکیں، اور اسلام آباد پولیس اور ضلع انتظامیہ یہ کلیم کر سکے کہ روڈ کھلے ہوئے ہیں، لیکن روڈز بند ہیں۔ اگر ریڈ زون کو جانا ہے تو اس کے لیے صرف 2 راستے، ایک سرینا چوک کا راستہ اور ایک مارگلا روڈ کا راستہ۔ اس کے علاوہ تینوں راستے جو ہیں ان کو کنٹینرز اور خاردار تالے لگا کے بند کیا گیا۔ اب جو انتظامات اسلام آباد پولیس کے ہیں اس کے مطابق جتنا کراؤڈ ہم دیکھ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ وہاں موجود ہے، اور جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کے پی کے، ہزارہ، مری، اے جے کے اور راول پنڈی سے اگر اس کو ملایا جائے تو اسلام آباد کے پاس جو 21,000 کی نفری ہے مختلف صوبوں کو ملا کے وہ انسفیشینٹ ہے۔ اچھا، تو یہ ویسے مختلف جو اداروں کی رپورٹس ہیں کہ کتنے لوگ بتائے جا رہے ہیں؟ مولانا کے لوگ تو کہہ رہے ہیں JUI کے لوگ کہ لاکھوں ہیں۔ اب مختلف لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں۔ سرکاری جو مختلف اداروں کی رپورٹس ہیں وہ کیا ہیں؟ دیکھیں ہم ان کی یقیناً وہ نہیں ہوتی جو پارٹی والوں کی ہوتی ہیں، ان کی بہت کم ہوتی ہے، محتاط ہوتی ہے، تبھی میں پوچھ رہا ہوں۔ میں دوسرے اساس اداروں کی تو کے حوالے سے تو کوئی ٹینٹیٹیو رپورٹس ہی ہیں، لیکن اسپیشل برانچ جو اسلام آباد کی اسپیشل برانچ ہے، اس نے جو چیز ڈسیمینیٹ کی ہے، شیئر کی ہے لوگوں کے ساتھ، ان کے تعداد میں 56,000 لوگ کہہ رہے ہیں۔ یہ 56,000 لوگ ہیں جو وہاں پہ ابھی لاہور میں موجود ہیں، لیکن اگر ہم کمپائل کریں جو اس کی سسٹر ایجنسیز ہیں تمام، ان ایجنسیز کی رپورٹ کو اگر کمپائل کیا جائے تو یہ تعداد جو یہ 90,000 بنتی ہے۔ اور یہ جو کل ملا کے اگر کل جو اسلام آباد میں اجتماع کہا جائے تو یہ تقریباً 1,40,000 لوگ بنتے ہیں۔ میں اس سے پہلے کا ایک پریویو آپ کو دوں کہ جب عمران خان اور طاہر القادری آئے تھے تو ان کی تعداد جو تھی وہ 9,000 تھی۔ اس سے پہلے جب دونوں کی تعداد جو تھی وہ 9,000، یعنی ان اداروں کی رپورٹس کے مطابق، ان اداروں کی رپورٹس کے مطابق، اور ان کو اسلام آباد پولیس روک نہیں سکی تھی۔ اس ٹائم ایف سی بھی موجود تھی، اس ٹائم کے پی کے پولیس بھی موجود تھی، اور اس ٹائم یہاں پر پنجاب کانسٹیبلری کے لوگ بھی موجود تھے، لیکن وہ نہیں روک سکے تھے۔ اب جو صورتحال ہے اس کے مطابق بھی اگر مولانا فضل الرحمان چاہیں کہ وہ ریڈ زون میں جائیں تو کوئی بیریکیڈ ان کو روک نہیں سکتا۔ کس طرح؟ جو کنٹینرز لگائے گئے ہیں ان کے پاس کرینیں موجود ہیں، وہ کرین ساتھ لے کے آ رہے ہیں جس سے وہ کنٹینرز کو ہٹا سکتے ہیں۔ ان کی 21,000 کی نفری اگر ایک بائفرکیشن ہوتی ہے کہ 3-4 کی نفری لگایا جائے کہ مطلب 30 لوگ ہر جگہ پہ موجود ہوں، تو ان کی تعداد 3 گنا زیادہ ہے ان سے،
ان سے یہ نہیں روکا جائے. تو ریڈ زون میں اگر مولانا فضل الرحمان جانا چاہیں تو میرے خیال میں کوئی بیریکیڈ سامنے تو نہیں آتا. طاہر القادری والوں کے پاس بھی کرینیں تھی, ان کے پاس کتنی تھی آپ کے اطلاعات کے مطابق؟ مولانا کے والوں کے پاس کتنی ہیں کرینیں؟ نہیں, میری اطلاعات کے مطابق جو ہمارے دوست ہیں, سورسز ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 7 کرینز ان کے پاس موجود ہیں, اور وہ کرینز جو ہیں وہ بڑے کنٹینرز کو بڑے آسانی سے ہٹا سکتی ہیں. جو اس سے پہلے آپ نے ذکر کیا طاہر القادری کے پاس 3 کنٹینر جو تھی انہوں نے بھی ہٹایا تھا. 3 کرینیں ان کے پاس موجود تھی, وہ کنٹینرز کو ہٹا سکتے تھے. لیکن ان کے پاس جتنے لوگ موجود ہیں نا, آنسو گیس کی شیلنگ سے بچنا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیوں؟ جو لوگ آ رہے ہیں, آپ چنوں اور نمک کی تو بات کرتے ہیں نا, وہ لوگوں کے پاس راشن ہے باقاعدہ. اگر کسی نے چاول وہاں سے خریدنا نا تو اس کو 2500 روپے کلو چاول مل رہے ہیں اندر سے ہی. لوگ ساتھ لے کے, جس طرح ایک دکان لگ جاتی ہے وہ ساتھ لے کے آ رہے ہیں. اس وجہ سے ہی مولانا کے ساتھ اتنے زیادہ لوگ ہیں اور ان کے پاس راشن ہے. کیونکہ جس نے, اگر میں اس دھرنے کا میں شریک ہوں اور مجھے کھانے کی کوئی چیز لینی ہے تو میں دھرنے میں لگی دکان سے کسی بھی اس سبسڈی جو مولانا نے دی ہوئی ہے, جو دکان کا ریٹ ہے اس سے آدھی قیمت میں وہاں سے لے سکتا ہوں. اس لیے مجھے کھانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا. ان کے پاس سفیشینٹ ایسا مٹیریل موجود ہے کہ کوئی آنسو گیس ہو جائے تو وہ بچ سکتے ہیں. اور ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ کتنے آنسو گیس کے شیل فائر کریں گے. اسلام آباد پولیس کے پاس کتنے آنسو گیس کے شیل ہوں گے؟ اچھا, ویسے انتظامیہ, اسلام آباد کی انتظامیہ, پولیس, سیکیورٹی ایجنسیز, وہ کیا سمجھ بیٹھے ہیں کہ مولانا آ رہے ہیں, کیا کریں گے, ریڈ زون میں جائیں گے, دھرنا دیں گے؟ بہت سارے سوالات تو ڈسکس ہو رہے ہوں گے. تو ان کے ذہنوں میں مولانا کے بارے میں کوئی کلیئرٹی ہے؟ پہلے یہ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے تھے مولانا کی پاور کو, کہ جو حکومتی پالیسی تھی اس کے مطابق چل رہے تھے کہ اتنے لوگ کہاں لے کے آئیں گے. انہوں نے سارے معاملات بھی اسی طرح کیے کہ اتنے لوگ نہیں آ سکتے. لیکن جب سکھر کا انہوں نے کراؤڈ دیکھا, اس کے بعد لاڑکانہ کا کراؤڈ انہوں نے دیکھا, تو اس کے بعد ان کو ہاتھ پاؤں پڑے کہ یار یہ تو بہت زیادہ کراؤڈ ہے. اس کے بعد انہوں نے اپنی چیزوں کو ایکسپیڈائٹ کیا. ابھی کچھ ہی دیر پہلے کی میری خبر ہے, ابھی وہ اس کی باقاعدہ پریس ریلیز بھی جاری کر دی گئی ہے وزارت داخلہ میں, کہ ایک اجلاس ہوا ہے سیکٹری انٹیریئر نے کیا ہے. اس میں انہوں نے وہی کہا ہے کہ ریڈ زون میں آنے کی اجازت بالکل نہیں ہوگی. اس کے لیے 3 لیئرز بنائی گئی ہیں. پہلی لیئر میں پولیس ہوگی, دوسری لیئر میں رینجرز, اور تیسری لیئر میں پاک فوج کے جوان موجود ہیں جو تمام اساس عمارتوں پہ موجود ہیں. اور ابھی سے ان کی ڈپلائمنٹ جو ہے وہ کر دی گئی ہے. ابھی جو بالکل ابھی ہم بات کر رہے ہیں تو مختلف جگہوں پر کنٹینرز لگنا شروع ہو گئے ہیں. جیسے کشمیر ہائی وے پہ کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں. لیکن جو راستہ, ابھی سب سے بڑی جو کنفیوژن آ رہی ہے شاکر صاحب, اس میں یہ ہے کہ جو آنے والا راستہ ہے اس کا تعین نہیں کر پا رہی. ابھی جو پریس ریلیز آئی اس میں یہ کہا گیا کہ روات سے 0 پوائنٹ آنا ہے. اگر اس کے مطابق آیا ہے تو راستے میں 3 بیریکیڈز ان کو ملیں گے, کہ مطلب 3 جتنے پل ہیں, کھنا پل, سواں کا پل اور فیض آباد کا پل, ان کے اوپر جو ہے کنٹینرز اور ان کے نیچے کنٹینرز رکھ لی جائیں تو ارد گرد کے راستوں سے گاڑیاں لے کے آپ نہیں گزر سکتے. اگر وہاں تو یہ راستے تو انہوں نے پہلے ہی بند کر دیے ہیں, تو اب وہ ان کا راستہ کون سا ہوگا, اب اس کا تعین کرنا ضروری. تو نہیں, مولانا نے تو کلیئر کیا ہوا ہے پہلے سے ہی کہ ہم دھرنا نہیں دیں گے. مولانا سے ہماری آف کیمرہ جو گپ شپ ہوتی رہی ہے, میں نے ان سے پوچھا تھا کہ مولانا یہ 5 دن کا جو کراچی سے کارکن نکلا ہوگا, کوئٹہ سے نکلا ہوگا, وہ 5 دن کا سفر کا تھکا ہوا اسلام آباد پہنچے گا تو اس کی حالت تو پتلی ہو چکی ہوگی. یہ میرے الفاظ ہیں. مولانا نے کہا کہ یہ ہم نے ساری چیزوں کا ہم نے ذہن میں رکھا ہوا ہے, ہم نے پلان اسی طرح بنایا ہے. تو مولانا نے تو کلیئر کیا ہوا ہے, نون لیگ کو بھی یہ یقین دہانی کرائی تھی, پیپلز پارٹی کو بھی, اور ہمارے ساتھ بھی یہی پارٹی کے بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی ہے. دھرنے کا تو مولانا کا کوئی پلان, جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ دھرنا نہیں دیں گے. کیونکہ مولانا, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار مولانا نے شاید ڈاج میں رکھ رہے ہیں کہ ایک دفعہ اسلام آباد میں گھسنے دو, دھرنے کا ذکر کریں گے تو گھسنے نہیں دیں گے, جلسے کا ذکر کریں گے. مجھے نہیں لگ رہا مولانا کے مزاج کو دیکھ کر کہ مولانا کوئی کمٹمنٹ سے پیچھے ہٹیں گے یا دھوکہ کریں گے. لیکن ان کو ڈاؤٹ ہے. ان کو ڈاؤٹ اس لیے ہے کہ حکومتی پالیسی, حکومتی وزراء ابھی بھی جو بیانات دے رہے ہیں آپ کے سامنے. عمران, جب یہ مارچ چلا تو اسی دن بھی وزیر اعظم عمران خان نے مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل کہہ کے پکارا. اب اس کے بعد مولوی کفایت اللہ کو E11 سے اٹھا لیا گیا. حافظ عبداللہ کا جو ہے شناختی کارڈ منسوخ کر دیا, حتیٰ کہ اب وہ بحال بھی کر دیا گیا. لیکن یہ اس کے بعد ایک سکس سینس ہے جو مطالبات ہیں ان کا, یہ کہنا ہے کہ ہم اگر مطالبات کے لیے, جو پہلا مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم
استعفیٰ دیں. اگر وہ پورا نہیں ہوتا تو اس کے بعد دوسری چیزوں پہ بات ہوگی. تو صرف میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو مطالبہ ہے ان کا پورا نہیں ہوتا تو اس کے بعد اگر وہ آگے ریڈ زون کا جانے کا کہہ دیتے ہیں 1% چانس بھی ہے, اس کے لیے سارے سیکورٹی. اچھا, یہ پولیس 21,000 نفری ہے, پولیس باقی جو فورسز ہیں 2-3, اس کے علاوہ جو شیئر بھی اکٹھے کیے جاتے ہیں وہ یہ کیا مطلب باقی چیزیں کیا اکٹھے کی ہیں انہوں نے, تیاری کیا کی ہے کہ بھائی ان کے صاف ضرورت یا ایمرجنسی؟ دیکھیے 18,000 شیل ان کے پاس موجود ہیں. یہ اسلام آباد کی ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے جو اس کو رکھا جاتا ہے, جو آلریڈی موجود ہوتے جو ہیں. اینٹی رائٹ فورس, ہنگامہ بلوا فورس جو ہے یہ اس کے پاس موجود ہے, ٹھیک ہے, جو ہر وقت ہوتے ہیں, جو ہمہ وقت ہوتے ہیں. اس کے بعد اسپیشل ریکوزیشن ہوتی ہے. وہ اسپیشل ریکوزیشن یہ کسی بھی صوبے سے لے سکتے ہیں, کے پی سے لے سکتے ہیں, پنجاب سے لے سکتے ہیں, اور لی ہے انہوں نے. اس کی ریکوزیشن بھیجی ہوئی ہوتی ہے کہ جس ٹائم بھی چاہیے ہوں گے. نہیں ابھی نہیں بھیجی, لیکن وہ صورتحال دیکھنے کے بعد ڈپٹی کمشنر جو ہوگا یہ لکھ دے گا کہ ہمیں اس کی ریکوزیشن چاہیے تھرو انٹیریئر منسٹری ان کو ڈائریکٹ کرے گی اور اس کے بعد وہ حالات دیکھ کر فیصلہ کریں گے. بالکل ایسا. لیکن وہ پیسوں کا بھی مسئلہ چل رہا تھا پنجاب پولیس کا, کوئی پتہ نہیں کیا, کوئی پیسے شیسے بھی جاری نہیں ہو رہے تھے, کچھ ہوئے کچھ کیا. دراصل پہلے دن کتنا خرچہ اس سیکیورٹی پہ, کتنا خرچہ ان کا جو انہوں نے کلیم کیا ہے کتنا آئے گا؟ 12 کروڑ روپیہ جو ہے یہ مانگا ہے اسلام آباد پولیس نے, جس میں ڈیزل, پیٹرول اور کھانے پینے کے سامان کا. کیونکہ رہائشیں جو ہیں وہ گورنمنٹ کے جتنے ہاسٹلز ہیں ان کو یوٹیلائز کیا جا رہا ہے, پولیس لائنز کو یوٹیلائز کیا جا رہا ہے, ٹینٹج لگا کے جو باہر کی نفری جیسے اے جے کی نفری اور ریلوے کو ٹینٹج لگا کے روکا گیا, ٹھہرایا گیا. اس طرح اس کو مینیج کر لیا گیا. 12 کروڑ روپے صرف اس چیز کے مانگے گئے ہیں کہ ان کے کھانے کا, جتنے دن کا ان کا اسٹے ہے, پولیس اہلکاروں کا کھانا اور ان کی ضروریات جس میں گاڑیوں کا پیٹرول, فیول, یہ ساری چیزیں جو ہیں, اس چیز کے پیسے جو ہے 12 کروڑ مانگے گئے ہیں. لیکن یہ انیشلی ہوتا ہے. اس کے بعد جیسے جیسے ان کی نیڈ بڑھتی جائے گی, اگر دھرنا ایک دن بھی زیادہ ہو گیا تو یہ 12 کروڑ سے روپے ایک دن کا ہے. اب ایک دن کا 12 کروڑ روپے بڑھ جائے. یہ ان 21,000 نفری کا. جی 21,000. اچھا, اس میں رینجرز کو تو نہیں بلایا؟ اس میں رینجرز ہیں, رینجرز سیکنڈ لیئر ہے, لیکن ان کا بجٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ان کا نہیں, وہ اس 21,000 میں رینجرز ہے؟ نہیں, اس میں رینجرز نہیں ہے. رینجرز اور پاک فوج اس کے علاوہ ہے. لیکن رینجرز اس میں تعینات کی گئی ہے, رینجرز فورس. دوسری لیئر جو ہے جس ڈپلومیٹک انکلیو کے سامنے ساری رینجرز تعینات ہوگی. سپریم کورٹ کے باہر تمام رینجرز تعینات ہوگی. ایوان صدر اور پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر صرف رینجرز تعینات ہوگی. فرسٹ لیئر میں پولیس کے لوگ ہوں گے, سیکنڈ لیئر میں رینجرز, اور تھرڈ اور لاسٹ لیئر جس کو کہا جاتا ہے اس میں اس حصار کو پاک فوج سنبھالے گی. بہت شکریہ قمر المنور, تھینک یو سو مچ. ویورز, قمر المنور نے سیکیورٹی پلان بتایا اور آپ نے سن لیا کہ اسلام آباد انتظامیہ, اسلام آباد پولیس نے کیا سیکیورٹی پلان بنایا ہے. باقی آگے اپڈیٹس جو بھی ہوتے رہیں گے, آتے رہیں گے, وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. اگلے پروگرام تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.